اللہ کے ولیوں نے ایسی ایسی مثالیں قائم کی کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، ہماری وجہ سے کسی کے حق تلفی نہ ہو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ کہ اگر اپنی بات کو ختم کروں گا، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے تھے۔ مولانا سید محمد اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کی دارو دیوبند میں پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے تقویٰ کا، ان کے ورع کا عالم سنیے کہ ان کی مجلس میں ایک طرف ہی انسان بیٹھ سکتے تھے، دوسری طرف ان کی مجلس میں جنات آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ ہزارہا جنات ان کے مرید تھے، ان کے شاگرد تھے۔ ان کے ایک ہی صاحبزادے تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا سید بلال صاحب۔ ہمارے برما میں ہمارے مامی کے گھر، نانی کے گھر بکثرت آیا کرتے تھے، اور جب وہ تشریف لائے تھے تو میں پیدا ہوا تو انہوں نے ان کے نام پر میرا نام محمد بلال رکھ دیا۔ ان کے ساتھ ان کے والد صاحب کا نام تھا مولانا سید اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد گھر جا رہے ہیں، یعنی ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، ہم سوچ نہیں سکتے۔ رات کو عشاء کے بعد ایک جگہ پر پہنچے تو شاگردوں سے کہا کہ چلو خدا حافظ، جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت ہم آپ کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بس ادھر تک ٹھیک ہے، یہاں سے میں چل جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت آج بارش بھی ہے، آج ہم آپ کو چھوڑنے جائیں گے۔ کہا تھا جو بھی روز دو آدمیوں کے ساتھ جاتا ہے، ایک جگہ پر پہنچتے ملاقات کرتے چلے عشاء کے بعد، دن کو جا سکتے آ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے شاگردوں نے، کیونکہ شاگرد تو پھر شاگرد ہے نا، طلباء تو پھر طلباء ہے، انہوں نے ایک دن پروگرام بنایا آج استاد جی کا راز معلوم کر کے رہیں گے، کیوں ہم کو ایک جگہ پہ پہنچ کے کہتے چلے گا۔ وہ چمٹ گئے اور کہا نہیں حضرت ہم آپ کو گھر چھوڑ کے آئیں گے۔ انہوں نے کہا پھر تم نہیں چل سکتے۔ انہوں نے کہا حضرت چلنے کا کیا، اتنی دور تک چل کے آئے تو آگے چلے جائیں گے۔ انہوں نے بہت منع کیا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ انہوں نے کہا پھر جس طرح میں کہوں اس طرح کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ چلتے رہے، ایک جگہ پہ پہنچے، کہا پاؤں سے چپل نکالا، چپل ان کے نکلوا دی، اور کہا پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اس طرح کہ تمہارے قدموں کی آواز تمہارے کانوں تک بھی جائے۔ کچھ 20 30 40 قدم اس طرح چلے ہوں گے، پھر آگے گئے تو آپ چپل پہن پاؤ، اور کہا اس رستے سے اگر تم جاؤ گے تو اس جگہ سے اس جگہ تک پھونک پھونک کر قدم رکھ کے جانا، اگر کسی اور رستے سے جاؤ، بڑے رستے سے، تمہیں اختیار ہے۔ انہوں نے کہا کیوں حضرت جی؟ انہوں نے کہا ایک راز ہے۔ انہوں نے کہا کیا راز ہے؟ اب سننے والی بات ہے۔ فرمایا کہ جس 40-50 گھروں کے سامنے سے ہم گزرے ہیں، ان 40-50 گھروں میں ایک فاحشہ عورت رہتی ہے، بدکارہ عورت رہتی ہے، ساری زندگی اس نے بدکاری پر گزاری ہے۔ اب ذرا اس کی عمر ڈھل گئی ہے، اس لیے لوگ آنا کم ہو گئے۔ وہ تو اپنی طرف سے تیار ہو کر بیٹھتی ہے کہ کوئی گاہک آ جائے گا، لیکن گاہک آتے نہیں، بوڑھی ہو گئی نا، عمر ڈھل گئی، کبھی کبھی کوئی آ جائے۔ انہوں نے کہا اگر ہم عشاء کی نماز کے بعد رات کو 1:30 بجے ان کے دروازے کے باہر سے ہم زور زور سے قدم رکھتے ہوئے گزریں گے تو وہ یہ سمجھے گی کہ میرے لیے کوئی گاہک آ گیا ہے، اس کے دل میں ایک خوشی کی امنگ آ جائے گی اور تیار ہو کر بیٹھ جائے گی، اور پھر ہم اس کے گھر کے سامنے سے گزر کر چلے جائیں گے اور آواز دور ہوتی چلی جائے گی، تو اس بیچاری کا دل ٹوٹ جائے گا کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں نا، اس لیے اب لوگ نہیں آتے۔ کل قیامت کے دن اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر دیا، اور کھڑا کرنے کے بعد پوچھا اصغر حسین کو میری گنہگار تھی، تمہیں کیا حق بنتا تھا اس کا دل توڑنے کا؟ تمہیں اللہ کو کیا جواب؟ وہ گنہگار تو میری تھی نا، وہ گناہ کر رہی تھی تو میرا کر رہی تھی، تمہیں کس نے حق دیا تھا اس کا دل توڑنے کا؟ تم اس کا دل توڑنے کے حقدار کب سے بن گئے تھے؟ تم نے روز اس کا دل توڑتے ہو، روز اس کا دل توڑتے ہو، یہ دل توڑنے کا لائسنس تمہیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے اگر اپنے سامنے کھڑا کر کے مجھے پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب؟ اللہ سبحانہ و تعالی کہ اس سوال کا ڈر
مجھے روزانہ ادھر سے لے جاتا ہے، یہ چھوٹا راستہ ہے، لیکن میں اس طریقے سے چلتا ہوں کہ میرے قدموں کی آہٹ صرف میرے کان بھی نہ سنے، اس طرح پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں تاکہ اس کے دل کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا کرنا، جس پر کبھی ہماری نظر گئی نہیں، نہ میری گئی ہے نہ میرے دیشوں کی گئی ہے۔ جو لوگ سوچتے ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں، وہ تو دیکھتے ہیں، پر ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حسن معاشرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اکرم تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کبھی زندگی میں کسی کے حق کو دینے میں بھی کمزوری نہیں دکھائی، ہاں بلکہ کسی کے حق کو دلوانے میں بھی کوئی کمزوری